ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہر قسم کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک کائنات ہے اور خالق ارض و سما ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، ازواج مطہرات پر، تمام اہل بیت پر اور قیامت تک آنے والے تمام نیک لوگوں پر. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، ہمارا اسلامی سال مکمل، اسلامی سال شروع ہو چکا ہے جو محرم الحرام کا مہینہ ہے. ہمارے لیے اسی مہینے سے، اسی ماہ سے سال کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ بڑا عظیم ترین مہینہ ہے. اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک زمین کی اور آسمان کی پیدائش سے لے کر حرمت بخشی ہے، اس کو عظمت بخشی ہے، اور 4 مہینے جو حرمت کے ہیں ان میں سے یہ ایک مہینہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ محرم کا روزہ ہے. اس حدیث کی بنیاد پر محدثین کرام اور علماء اعظام لکھتے ہیں کہ اس ماہ کا اکثر و بیشتر روزہ رکھنا مسنون ہے. کوئی چاہے تو اس مہینے کا اکثر روزہ رکھ سکتا، مکمل نہیں. جس طرح سے رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اس طرح سے مکمل روزہ نہیں رکھنا ہے، لیکن اکثر روزہ رکھ سکتے ہیں. جیسے 29-30 دن ہوتا ہے، کوئی 20 دن رکھے، 25 دن رکھے، یا کوئی شروعاتی صرف 10 دن رکھے، اور کم از کم 9 اور 10 کا تو رکھنا ہی چاہیے. اس کو عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے 10ویں محرم کا. آپ نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتلایا آج کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی لشکر سے نجات دی تھی، اسی یاد میں، اسی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ موسیٰ تو ہمارے قریب ہے، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی یاد میں روزہ رکھیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اسے عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اگر میں اگلے سال باحیات رہا. حدیث پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ انہی چیزوں میں، انہی نصوص میں، قرآن اور حدیث میں عقیدہ پایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں باقی رہا، آگے سال زندہ رہا، تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 کا روزہ رکھوں گا. اس لیے مسنون یہ ہے، علماء نے لکھا ہے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے. 2 روزہ ملا کر کوئی 9 کا بھی رکھتا ہے تو بھی سنت پالے گا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تھا. اور اگر کوئی 10 کا روزہ رکھتا ہے تو بھی سنت پالے گا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کا روزہ رکھا تھا. 9 اور 10 2 روزہ رکھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. بعض علماء نے لکھا ہے 10 اور 11 بھی رکھ سکتے ہیں، بعض نے لکھا ہے 9, 10, 11 یہ تینوں روزہ رکھ سکتے ہیں. بہرکیف میرے نزدیک اور حدیث کی روشنی میں سب سے بہتر 9 اور 10 کا روزہ ہے. 10 اور 11 ملانے کا جو حدیث آتی ہے اس حدیث میں ضعف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، لہذا بہتر 9 اور 10 کا روزہ ہے. بہرکیف یہ مہینہ محرم کا ہے، حرمت والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدس بنایا ہے. اسی مہینے میں عاشورہ کا روزہ ہے، اور اتفاق کہہ لیں اور
حادثہ کہہ لیں، اللہ کی طرف سے تقدیر کہہ لیں، اسی مہینے میں 10 تاریخ کو کربلا کا حادثہ پیش آیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، چہیتے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ میں شہادت پر خطاب نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کا پس منظر واضح کروں گا اور نہ ہی اس طرف میری گفتگو ہے۔ آج میری گفتگو ہے اہل بیت سے متعلق۔ ہمارے درمیان بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھتے اہل بیت کون ہیں، کن لوگوں کو کہا جاتا ہے، کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اہل بیت کے تعلق سے۔ ایک بڑا مسئلہ ہے، آج کے زمانے کا بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، اور خاص طور سے اس مہینے میں آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں اور قتل و قتال کی نوبت بھی آتی ہے، اور وہاں پر ہمارے شیعہ حضرات اگر پائے گئے تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ اہل بیت سے متعلق مسلمانوں میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن جو سچے پکے مسلمان ہیں جنہیں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، ان کا نظریہ اہل بیت کے تعلق سے بڑا معتدل نظریہ ہے، صحیح نظریہ ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق نظریہ ہے۔ پہلے اہل بیت کو سمجھ لیں، پھر آتے ہیں نظریہ کی طرف کہ ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، اور دنیا میں لوگ کس کس طریقے سے نظریات رکھتے ہیں اور کس طرح سے کوئی غلو کرتا ہے اور کوئی دشمنی اور عداوت دکھاتا ہے۔ اہل بیت، اہل کے معنی ہوتے والا، اور بیت کے معنی گھر، گھر والا، خاندان والا، کنبے اور قبیلے والا۔ اہل بیت کا مطلب ہوا گھر والا، خاندان والا۔ کس کے گھر والا؟ کس کے گھر والا؟ ہمارے آپ کے۔ کس کے گھر والا؟ محمد کے گھر والا۔ اہل بیت سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے۔ اور ایک لفظ میں حدیث کی روشنی میں اگر سمجھیں تو اہل بیت کی تعریف یہ کریں گے، اہل بیت وہ ہیں جن کو صدقہ لینا حرام ہے، جن پر صدقہ حرام کر دیا گیا، وہ صدقہ نہیں لے سکتے، صدقہ کھا نہیں سکتے، جن پر اللہ رب العزت نے صدقہ کو حرام کر دیا ہے وہ اہل بیت ہیں۔ یہ ایک مختصر تعریف کی جاتی ہے، اور اس تعریف کی روشنی میں چونکہ یہ حدیث میں بھی وارد ہے کہ جو اہل بیت ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے صدقے کو حرام کیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے 1072 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الصدقہ لا تنبغی لآل محمد انما ہی اوصاف الناس، آل محمد کے لیے صدقہ حرام ہے، یہ لوگوں کا میل کچھ ہے۔ تو اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جس کو صدقہ لینا یا جس پر صدقہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اس کی روشنی میں قرآن کی آیات دیکھتے ہیں، احادیث دیکھتے ہیں، تو اہل بیت میں کون لوگ آتے ہیں؟ اہل بیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمی کنبہ، قبیلہ، اس میں آپ کی بیویاں، آپ کے چچا، آپ کی بیٹیاں، آپ کی اولاد، اور بنو ہاشم جسے بنو عبد المطلب بھی کہا جاتا ہے، بنو ہاشم، اس قبیلے کا ہر مسلمان اہل بیت میں داخل ہے۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی اولاد، ذریت، اور بنو ہاشم کے تمام مسلمان، ایمان والے جو عمل صالح والے ہیں۔ بنو ہاشم کے برے لوگ نہیں، آدمی تو برے بھی ہوئے ہوں گے، بنو ہاشم میں غیر ایمان والے بھی آئے ہوں گے، لیکن یہاں پر مراد صرف ایمان والے، بنو ہاشم کے تمام ایمان والے۔ تو جس طریقے سے حضرت علی اہل بیت میں ہیں، حضرت فاطمہ اہل بیت میں سے ہیں، حسن و حسین اہل بیت میں سے ہیں، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا، 11 چچا بھی اہل بیت میں سے،
آپ کی تمام بیویاں حضرت عائشہ، حفصہ، خدیجہ، سودا، زینب، یہ ساری بیویاں اہل بیت میں سے ہیں، اور بنو ہاشم کا تمام مسلمان۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے بنو مطلب کے بھی سارے مسلمان اس کے اندر داخل ہیں۔ بنو مطلب 4 بھائی تھے، بنو ہاشم، بنو مطلب، عبد شمس اور نوفل، یہ 4 بھائی ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کو ایک بتلایا ہے، بنو ہاشم کو، بنو مطلب کو ایک قرار دیا ہے۔ تو یہ دونوں قبیلے کے جو مسلمان ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، سب اہل بیت میں۔ مگر ظلم و ستم دیکھیے، اہل بیت کے نام پر بڑا کھیل کھیلا جاتا ہے، اور بڑا تماشا دکھایا جاتا ہے۔ شیعہ لوگوں کے یہاں صرف 4 لوگوں کا نام سنیں گے، ان کی مجلس میں جائیں، ان کی تقریریں سنیں، ان کی کتابیں پڑھیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، 4 کونے پہ بس 4 نام آپ کو ملے گا، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین۔ باقی اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ اہل سنت والجماعت ہیں وہ تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں داخل ہے۔ جو سچا پکا مسلمان ہوگا وہ اہل بیت میں سے کسی بھی فرد سے دشمنی نہیں کرے گا، تمام اہل بیت سے محبت کرے گا۔ مگر ایک طرف اہل بیت کے نام پر کچھ لوگ ناسبیت دکھاتے ہیں۔ ناسبیت سنا ہوگا آپ نے، نہیں سنے ہیں تو آج سمجھ لیں۔ جو لوگ اہل بیت کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اہل بیت کا مقام و مرتبہ گھٹاتے ہیں، ان سے عداوت اور بغض رکھتے ہیں، وہ کون ہے؟ ناسبی ہے، انہیں ناسبی کہا جاتا ہے۔ خوارج بھی انہی میں سے۔ اور کچھ لوگ اہل بیت کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ غلو کرتے ہیں، اہل بیت تسلیم کرتے ہیں، ان کو درجہ دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، مگر بڑھاتے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ افراد کو اہل بیت سے گھٹاتے ہیں اور کچھ کا مقام بڑھا دیتے ہیں، یہ شیعہ لوگ کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ تمام صحابہ الحمدللہ ایمان ہے، جنتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام و مرتبہ طے کر دیا۔ کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین انسان ابو بکر ہیں، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان ہے، ان کے بعد حضرت علی ہے۔ لیکن شیعہ کیا کہتے ہیں؟ دمادم مست قلندر، علی کا 4تھا نمبر۔ کون سا نمبر؟ پہلا نمبر دیتے ہیں۔ اہل بیت یہ نبی کے گھرانے والے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام و مرتبہ بتلا دیا ہے، اور لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں، شان کو ان کے مقام سے بڑھا دیتے ہیں، اور بہت سے افراد کو اہل بیت میں سے مانتے ہی نہیں۔ نبی کی بیویوں کو شیعہ تسلیم نہیں کرتے، یہ اہل بیت ہے، جبکہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے خاندان والو، اللہ تمہاری پلیدی کو، نامناسب باتوں کو تم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے اہل بیت، اللہ تم کو پورے طرح پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کے پس منظر میں کر رہا ہے۔ نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں داخل ہیں، اور اس آیت سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ ان کا بڑا مقام ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت میں جو لوگ شامل ہیں وہ ابو بکر سے بھی بڑھ جائیں گے، عمر اور عثمان سے بھی بڑھ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ درجہ ان میں، اور یہ درجہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا، اور الحمدللہ اللہ کی تقدیر سے جو خلیفہ بنائے گئے ان میں بھی وہی ترتیب قائم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام و مرتبہ دیا، وہی ترتیب قائم۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق خلافت سنبھالی، پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے، خلیفہ بنے، ان کے بعد حضرت عثمان خلیفہ بنے، اور 4تھے نمبر پر جو مقام حضرت علی کا تھا اسی نمبر پر وہ خلیفہ بنے۔
یہ پہلا نمبر ان کو نہیں ہے، چوتھے نمبر پہ. اور پھر اس کے بعد اہل بیت کا مقام ہے. آئیے حدیث کی روشنی میں بھی آپ کو بتاؤں. مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نوٹ کریں 2407. اس حدیث میں ہے حسین، ایک راوی ہیں، بیان کرتے ہیں زید سے پوچھتے یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتی، کیا نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ یہ الفاظ میں حدیث سے کوٹ کر رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے. الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو قال، انہوں نے جواب دیا، زید نے جواب دیا نساؤہ من اہل بیتہ، نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے. کون طے کرے گا کون اہل بیت میں سے ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا دین طے کرے گا، قرآن طے کرے گا، حدیث طے کرے گی. اپنے من سے ہم سادات نہیں بن بیٹھیں گے، جیسا کہ آج بہت سے لوگ خود کو بنو ہاشم سے گردانتے ہیں، خود کو سیدی کہتے ہیں اور خود کو قبیلہ بنو سادات سے گردانتے ہیں. اس پر بھی بحث آئے گی کہ جھوٹے لوگوں کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے اور جھوٹا دعوے کرنے والوں کا کیا اللہ کے ہاں درجہ اور مقام رکھا گیا. بہرکیف نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں، مگر شیعہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. اور نعوذ باللہ من ذالک، نہ صرف یہ کہ انکار کرتے ہیں بلکہ کتنے صحابہ کو گالی دینا ایمان سمجھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ گندی گندی گالی دی جاتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو گالی دیتے ہیں، حضرت عمر کو گالی دیتے ہیں، حضرت عثمان کو گالی دیتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں. یہ پاک ہستیاں ہیں، یہ صحابہ کرام کی ٹولی ہے، جلیل القدر لوگ ہیں. وہ کہ ہم ان کو معصوم نہیں مانتے، معصوم صرف انبیاء، معصوم نہیں مانتے مگر جنتی مانتے. تمام صحابہ جنتی ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. تمام صحابہ، ان کے بارے میں بلا بلا کہنا، نازبہ کلمات کہنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان سے عداوت اور بغض رکھنا، یہ منافقت ہے، منافقت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ مجھ سے محبت صرف ایمان والے اور مومن ہی کریں گے، اور مجھ سے عداوت و دشمنی منافق لوگ کریں گے. اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور اہل بیت سے دشمنی کرنا، ان سے عداوت کرنا، یہ منافقت ہے. اس کو دوسرا نام رافضیت بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں مگر کام ناسبیت کا کرتے ہیں، کام ناسبیت کا کرتے ہیں. تعجب تو یہ ہے کہ شیعہ حضرات اپنی اولاد کا نام ابو بکر بھی نہیں رکھتے، عمر عثمان نہیں رکھتے. نعوذ باللہ، نہ صرف گالی دیتے بلکہ اپنی نسلوں کا نام بھی نہیں رکھتے ہیں. ان ناموں سے بھی ان کو نفرت ہے. جیسے ہم آپ کو فرعون کے نام سے نفرت ہے نا، اپنے بچوں کو نہیں رکھ سکتے، اس سے بھی کہیں زیادہ ان ناموں سے نفرت ہے. اور آپ کو معلومات کے لیے بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے حضرت علی کی دو اولاد حسن اور حسین. آپ کو یہ نہیں معلوم حضرت علی کی اولاد میں ابو بکر بھی ہے، حضرت علی کی اولاد میں عمر بھی ہے، حضرت علی کی اولاد میں عثمان بھی ہے. یہ نہ شیعہ بتائے گا اور نہ مسلمانوں کو معلوم. حضرت علی محبت کرتے تھے، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے محبت کرنے والے تھے. اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہو، صحیح محبت کرتے ہو، تو حضرت علی کی طرح محبت کرو، حضرت علی کی طرح محبت کرو. حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا تھا ابو بکر، عمر، عثمان. یہ تین بیٹے ان کے بیٹے ہی ناموں سے موسوم ہیں. مگر کبھی آپ نے کسی مجلس میں، کسی تقریر میں شیعہ کے یا ان کی کتابوں میں یہ نام آپ نہیں پائے. اور تو اور حسن کی اولاد میں سے ابو بکر، عمر بھی ہیں. حسن نے اپنی اولاد کا نام رکھا ابو بکر اور ایک بیٹے کا نام رکھا عمر. یہ حسن نے رکھا. اہل بیت سے محبت کرنے والے ان ناموں سے بغض رکھیں گے، ان صحابہ کرام سے بغض رکھیں گے؟ کبھی نہیں رکھ سکتے. اور حسین کی اولاد میں بھی ابو بکر، عمر. حسین نے بھی اپنی اولاد کا نام ایک کو ابو بکر، ایک کا عمر رکھا ہے. اور قربان جائیے، جب کربلا میں
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں شہید کیے گئے وہاں صرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے بلکہ علی کی دو اولاد ابو بکر اور عثمان بھی شہید ہوئی. یہ شیعہ نام نہیں بتائیں گے. ابو بکر بھی شہید ہوئے ان کی اولاد میں سے, عثمان بھی شہید ہوئے, اور حسن کے بیٹے ابو بکر عمر بھی شہید ہوئے, حسین کے بیٹے عمر بھی کربلا میں شہید ہوئے. یہ باتیں کبھی نہیں بتاتے ہیں اور کبھی نہیں بتائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ناسبیت ہے. اہل بیت کا صرف نام ہے, ڈھونگ ہے, مگر اہل بیت سے سچی محبت نہیں ہے, خواہشات کی پیروی. اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت اہل بیت کا جو مقام دیتے ہیں وہ اعتدال والا ہے. نہ تو ان سے عداوت کرتے ہیں, ذرہ برابر بھی شان میں گستاخی نہیں کرتے, اور نہ ہی ان کا مقام حد سے اونچا کرتے ہیں. جو مقام ہے وہی مقام دیتے ہیں. یہ اہل سنت یہ مقام دیتے ہیں بیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 2276. میں حدیث نمبر اس لیے کوٹ کر رہا ہوں, آپ جا کے بعد میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں خود سے کہہ رہا ہوں, یہ واقعی یہ دلیل موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانا کو منتخب فرمایا, اور بنو کنانا میں سے اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کو منتخب کیا, اور قبیلہ قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو منتخب کیا, اور وَاسْتَفَانِي مِن بنی ہاشم, اور مجھے محمد کو اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم میں سے بنایا. قریش کے جتنے قبیلے ہیں ان تمام قبیلوں میں, یا یہ کہہ لیں دنیا میں جتنے قبائل جتنی برادریاں ہیں ان تمام قبائل میں سب سے بہتر قبیلہ کون سا؟ بنو ہاشم کا. جس قبیلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے اہل بیت کی اور قبیلے بنو ہاشم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے تمام قبائل پر, کہ بنو ہاشم کے لوگ افضل ہیں, بڑی فضیلت اور اہمیت کے حامل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی توقیر کرنے, ان سے محبت کرنے اور ان کا دم بھرنے, ان کا نام لینے اور ان کا واسطہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے. مسلم شریف کی حدیث ہے 2408. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذکرکم اللہ من اہل بیتی, اے لوگوں میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت کے سلسلے میں اور ان کے مقام و مرتبہ کی یاد میں, ان کے تذکرے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. بہت بڑی بات اہل بیت کے سلسلے میں. اور الحمدللہ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے تو محمد اور آل محمد پر درود پڑھتا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. الحمدللہ ہم ایمان والے سچے پکے موحد ایمان والے ہیں. جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم محمد اور آل محمد پر درود پڑھتے ہیں. سچے ایمان والے کسی کو اہل بیت سے خارج نہیں کرتے. اہل بیت کے جو بھی افراد ہیں اہل بیت سے خارج نہیں کرتے, ان کو دکھ تکلیف نہیں پہنچاتے, ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے, ان سے عداوت نہیں کرتے, ان کا مقام نہیں گھٹاتے. وہ درجہ دیتے ہیں جو درجہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. اہل بیت کی شان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیں کہ قیامت میں سارے قبیلے ختم ہو جائیں گے, سارے رشتے ختم ہو جائیں گے, رشتے ناطے مٹ جائیں گے سوائے میرے رشتے اور میری قرابت کے. یہ اہل بیت کا مقام ہے کہ قیامت میں بھی رشتہ باقی رہے گا. اہل بیت کا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انسیت ہے, قرابت ہے, وہ قرابت باقی رہے گی. شیعہ لوگ جو غلو کرتے ہیں, قرآن کی ایک آیت جو پہلے میں نے پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اس آیت کو
آیت تطہیر نام دیتے ہیں، اور قرآن میں ایک دوسری سورت سورہ شورا میں آیت نمبر 23 کے اندر ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ نے فرمایا نبی آپ قریش کو، قبیلہ قریش کو بتائیں کہ میں جو دعوت کا کام کر رہا ہوں اس سلسلے میں مجھے پیسہ نہیں چاہیے، دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھے چاہیے اپنے اقربا کی محبت۔ اس آیت کو شیعہ بڑا کوٹ کرتا ہے، بڑا اچھل کود مچاتا ہے اور کہتا دیکھو اللہ کے یہاں کچھ نہیں چاہیے، محمد، ابو بکر، عثمان اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس آیت میں اللہ بتا رہا کہ صرف اہل بیت کی محبت چاہیے، یہی ایمان ہے، یہی دین ہے، یہی نماز ہے، یہی روزہ ہے، یہی حج ہے، یہی زکوٰۃ ہے، یہی پورا دین ہے۔ اسی لیے ان کے یہاں پورا دین کل ملا کر حسن، حسین، علی، فاطمہ، اور کوئی نام نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں، بس یہی گھوم پھر گئے، جبکہ یہ آیت اہل بیت کے بارے میں نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا یہ آیت قبیلہ قریش کے رشتہ داری سے متعلق ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قبیلہ قریش، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں تھی، قریش بہت سارے قبیلے میں بٹے ہوئے تھے، قریش میں بہت سارے قبیلے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام قبائل سے رشتہ داریاں تھیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے قریش والو، اگر میں دین کی تبلیغ کرتا ہوں، توحید کی دعوت دیتا ہوں، تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ اس آیت کو آیت محبت، آیت مودت نام دیتے شیعہ حضرات۔ تو یہ آیت اہل بیت کے بارے میں نہیں ہے، جیسا کہ مفسرین نے لکھا۔ اہل بیت کے سلسلے میں بڑی فضیلتیں اور بڑے واقعات، اہل بیت میں جو افراد شامل ہیں فردن ان کی بھی بڑی فضیلتیں آئی، ان کے لیے تو کافی وقت چاہیے۔ اہل بیت میں جو حضرات ہیں، مثلا حضرت علی کے فضائل بیان کیے جائیں، حضرت فاطمہ کے فضائل بیان کیے جائیں، حسن و حسین کے فضائل بیان کیے جائیں، خدیجہ اور عائشہ کے فضائل بیان کیے جائیں، امہات المومنین کے فضائل بیان کیے جائیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اہل بیت میں جو لوگ شامل ان کے فضائل بیان کیے جائیں، گھنٹوں گھنٹہ چاہیے۔ تو ایک طرف اہل بیت کی من جملہ فضیلت قرآن میں، احادیث میں وارد ہے، اور فردن بھی بڑی فضیلتیں حضرت علی کے بارے میں اور تمام اہل بیت کے بارے میں بڑی فضیلتیں وارد۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر حضرت علی نہیں ملتے۔ آپ نے پوچھا ہے فاطمہ حضرت علی کدھر علی نظر نہیں آتے؟ تو فاطمہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے کچھ جھگڑا لڑائی ہو گئی ہے، وہ ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے، پتہ نہیں کہاں۔ نبی نے ایک صحابی سے پوچھا جاؤ ڈھونڈ لاؤ حضرت علی کدھر ہے۔ صحیح واقعہ، صحابی گئے اور تلاش کیا تو پتہ چلا مسجد میں سو رہے تھے۔ آ کے اطلاع دی اللہ کے رسول مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں علی سو رہے، چادر بدن سے تھوڑی ہٹ گئی تھی اور بدن کے حصے سے مٹی ٹچ ہو رہی تھی، مٹی لگ گئی تھی۔ آپ نے لقب دیا ابو تراب کا، کہ اسی موقع پر لقب ملا تھا علی کو ابو تراب کے معنی مٹی والے۔ آپ نے فرمایا ہے ابو تراب اٹھ جاؤ، اٹھو۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کسی صحابی کو کوئی لقب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی خوش نصیبی۔ اور حضرت علی کے فضائل بے شمار ہیں، مگر ایک بات آپ کو بتاؤں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں لاکھوں کی تعداد میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنی جھوٹی باتیں شیعہ نے اور دشمنان اسلام نے گڑی ہیں، اتنی جھوٹی باتیں کسی صحابی کے بارے میں نہیں گڑی گئی۔ بڑی فضیلت ایک طرف ہے، علی کی بڑی فضیلت صحیح حدیث میں بھی ہے، مگر لوگوں نے ان کا مقام حد سے زیادہ بڑھانے کے لیے، حضرت ابو بکر و عمر عثمان سے اونچا دکھانے کے لیے، تمام انسانوں سے افضل بتانے کے لیے حضرت علی کی جھوٹی فضیلتیں اتنی گڑھ رکھا لوگوں نے، اتنی جھوٹی فضیلتیں کسی صحابی کے بارے میں حدیث میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ اس لیے چوکنا رہنا چاہیے، حضرت علی کی کوئی فضیلت آئے تو پتہ کرے آیا یہ صحیح ہے یا جھوٹی بات۔ یہ اپنی تحقیق بتا رہا ہوں کہ علی کے بارے میں سب سے زیادہ لوگوں نے جھوٹی باتیں
گڑھ رکھی ہیں، پھیلا رکھی ہے اور لوگوں میں یہ باتیں منتشر ہو گئی. اس لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی فضیلت حق علی سے متعلق ہے تو ہمیں جانچنا ہے اور پرکھنا ہے کہ یہ صحیح فضیلت حدیث میں، صحیح حدیث میں ہے کہ نہیں. ہمیں اس کو دیکھنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے. بہرکیف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے بڑا مقام ہے. حضرت علی اور اسی طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی؟ جنتیوں کی سردار. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاها وینسبنی ما انسبها. یہ ترمذی کی حدیث ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا، حدیث نمبر 3869. فاطمہ میرا حصہ ہے. انما فاطمہ بضعۃ منی، میرا حصہ، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو تکایا، تعب کیا، اس نے مجھے تعب کیا. یہ فاطمہ کی فضیلت ہے. اسی طریقے سے حسن حسین کی بڑی فضیلتیں ہیں. حسن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا. حسن کو بتاتے ہیں یہ میرا بیٹا سردار ہے. وعسى الله ان يبقيه حتى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. میرا یہ بیٹا قریب ہے، قریب ہے دو مسلمانوں کے بڑے گروہ کے سلسلے میں صلح کروائے گا. یہ صلح کب ہوئی تھی؟ امیر معاویہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صلح ہوئی تھی. آپ کو پتا ہوگا امیر معاویہ جب خلیفہ بنے، بادشاہ ہوئے، اور ایک طرف حسن بھی خلیفہ تھے، تقریباً 6 ماہ کی مدت تک خلیفہ رہے. پھر حسن نے دیکھا معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا 2 خلیفہ، انہوں نے بلینک پیپر دے دیا. یہ امیر معاویہ نے حسن کو بلینک پیپر دیا، صلح کرنا چاہتے ہیں، بلینک پیپر ہے، جو شرط لکھ دو میں تیار. اور بہرکیف حسن نے صلح کر لی. اسی صلح کی طرف اس حدیث میں اشارہ. یہ بڑی فضیلت ہے کہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ کے درمیان حسن صلح کرائیں گے. اسی طریقے سے حسن اور حسین کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حسن ایک مرتبہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ شہید کر رہے تھے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر گھیر لیا تھا، حسن وہاں پر تلوار لے کر کھڑے تھے دفاع کرنے کے لیے، لڑنے اور مقابلہ کرنے کے لیے، حضرت عثمان کو بچانے کے لیے. عثمان کی بھی محبت دیکھیں. جو شیعہ عثمان کو گالی دیتے ہیں، اہل بیت میں سے نہیں گردانتے، عثمان کی حسن سے محبت دیکھیں. کہتے بیٹے چلے جاؤ، تمہیں تکلیف پہنچ جائے گی، تم کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، تم چلے جاؤ، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، چلے جاؤ، جاؤ اپنے گھر جاؤ، کہیں تمہیں تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں وہاں تمہارے باپ علی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. وہ گھر سے بھیج دیتے. یہ محبت تھی اہل بیت کی آپس میں. مگر مسلمان کا ڈھونگ رچ کر شیعہ، خوارج اور ناصبی لوگوں نے آپس میں مسلمانوں کو لڑایا اور پھنسایا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بے شمار گالیاں دیتے. اسی طریقے سے حسن اور حسین کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہما ریحانتی من الدنیا، یہ حسن اور حسین دنیا کے میرے 2 خوشبودار پھول ہیں. ایک مرتبہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے ہیں. آپ نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چمٹائے ہوئے، کچھ لپٹے ہوئے. اسامہ بن زید گھر گئے، کام کیا، رخصت ہونے لگے، کام سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ یہ اپنے سے کیا چمٹا رکھے ہیں؟ مجھے نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں چل رہا ہے. آپ نے اپنا ہاتھ کشادہ کیا، دکھایا تو حسن اور حسین چمٹائے ہوئے تھے. حسن اور حسین کو اپنے بدن سے چمٹائے ہوئے تھے اور حسن اور حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کولے سے چپکے ہوئے تھے. آپ نے ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا
हादान इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं। अपने नवासे को कहते हैं ये दोनों मेरे बेटे हैं। व इब्न इब्नती, और मेरे दोनों ये नवासे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी युहिब्बुहुमा फहिब्हुमा वहिब्बु मन युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। ऐ अल्लाह मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हसन और हुसैन से मोहब्बत फरमा। और ऐ अल्लाह उन लोगों से तू मोहब्बत फरमा जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं। तो ये हसन और हुसैन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ईमान का तकाजा है। वो मुसलमान नहीं, मोमिन नहीं जो हसन और हुसैन से अदावत रखे, वो मुसलमान नहीं है। ईमान का हिस्सा है कि हम हसन और हुसैन से, अली से, फातिमा से और आले बैत में जो लोग भी दाखिल और शामिल हैं तमाम अफराद से मोहब्बत करें, एतदाल के साथ, न गुलू करें, न शान में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी करें। जिस तरीके से ये लोग कद्र के लायक हैं, अली, फातिमा, हसन और हुसैन, उसी तरीके से नबी की अज़वाज मुतहरात भी, अहले बैत में से उनकी तौक़ीर भी, उनकी अजमत भी बजा लाना है। जो लोग आयशा को गाली देते हैं उनके बहकावे में नहीं आना है। जो लोग अबू बकर और उमर और उस्मान को लान तान करते हैं उनके बहकावे में नहीं आना है। तमाम अहले बैत की तौक़ीर करनी है। खदीजा तो वो है कि अल्लाह ताला ने सलाम भेजा जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए, और अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत दी खदीजा को दुनियाई में कि तुम्हारे लिए जन्नत में एक मोती का महल है जिसमें न शोर, न हंगामा, न कोई तकलीफ होगी। ये खदीजा के बारे में। और आयशा बड़ी ज़ी इल्म थी, सहाबे कराम इल्म के लिए आते थे, पूछा करते थे। जो लोग, जो शिया हजरात आयशा को गाली देते, मैं बताऊं ये आयशा अली से कितनी मोहब्बत करते। एक मरतबा कुछ लोग आए, आयशा से मोजे पर मसा करने के बारे में सवाल कर रहे थे, बताओ मोजे पर किस तरीके से मसा करना, कितने दिन मसा करना। आयशा ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जाओ अली से पूछो, जाओ अली से पूछो, ये मोहब्बत है आपस की। मगर दुश्मनान इस्लाम ने हमें लड़ाया है, मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाई है। आयशा फरमाती जाओ अली से पूछो। तो वो अली के पास जाते हैं और पूछते हैं मसा के बारे में। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि मुसाफिर 3 दिन और 3 रात मोजे पर मसा करेगा और मुकीम 1 दिन 1 रात मोजे पर मसा करेगा। ये मोहब्बत। और मोहब्बत अबू बकर की देखें, अबू बकर को शिया गाली देते हैं, अबू बकर की मोहब्बत देखें। बुखारी की हदीस है 3712, वल्लज़ी नफ्सी बियदी लक़ुराबतु रसूलिल्लाहि अहब्बु इलैया अन असिल मिन क़ुराबती, कसम है मेरी, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं अपनी रिश्तेदारी से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारियों से, अपनी रिश्तेदारियों से भी ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ मोहम्मद की क़राबत से, मोहम्मद की रिश्तेदारियों से। ये अबू बकर के ईमान। और इसी तरीके से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपके चचा के पास आते हैं, अब्बास के पास आते हैं कि आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह के रसूल के बाद सबसे बेहतरीन वसीला तो आप ही हैं, आप अल्लाह से बारिश की दुआ करें, बारिश की जरूरत है उम्मत को। जबकि अली मौजूद थे और बिलाशुबा अली का मकाम अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बढ़ के है, 4थे नंबर पे है। मगर अब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किनके पास आते हैं? अब्बास के पास आते हैं। क्यों? अहले बैत में से। ये देखिए मोहब्बत, देखिए अहले बैत से सहाबा की। और इसी तरीके से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बुखारी की हदीस है 3770, फज़्लु आयशा अला निसाई का फज़्ल सरीद अला साइर तमाम। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फजीलत औरतों पर ऐसे ही है जैसे सरीद खाने की फजीलत दुनिया के तमाम खानों पर। अरब में सरीद रोटी से बनाया जाता था, खाना एक बेहतरीन है। जिस तरह से इसकी फजीलत तमाम खानों पर है, उसी तरीके से आयशा की फजीलत तमाम औरतों पर है। ये एक अलग बहस है कि खदीजा अफजल है या आयशा अफजल है, ये एक अलग बहस है।
اور الحمدللہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی اپنی فضیلت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی اپنی فضیلتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت رسول اللہ کی ڈھارس بڑھائی، اس وقت مدد کی جب اسلام آیا تھا، محمد نبی بنے تھے، اور عائشہ نے کب مدد کی ہے؟ بعد میں مدد کی ہے۔ جو شروع میں مدد کرتا ہے وہ جواں مردی ہوتی ہے، وہ بڑی بات ہوتی ہے۔ بہرکیف دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیتیں ہیں۔ تو اہل بیت میں جو لوگ ہیں، نبی کی بیویاں ہیں یا نبی کی جو ہے بیٹیاں ہیں، زینب ہو، رقیہ ہو، ام کلثوم ہو، فاطمہ ہو، تمام کی اپنی فضیلتیں ہیں، یا نبی کے چچا ہوں، جتنے بھی 11 کے 11 چچا، سارے کی اپنی فضیلتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے بنو ہاشم سے آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، تمام لوگوں سے محبت ایمان کا حصہ۔ تو اہل بیت میں جتنے لوگ داخل و شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کی ذریت، آپ کی بیویاں، آپ کے چچا اور بنو ہاشم سے آنے والے تمام مسلمان، ان تمام افراد سے ہمیں محبت کرنا چاہیے، نہ غلو کرنا چاہیے ان کی محبت میں، اور نہ ہی ان کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی کرنا چاہیے، نقص کرنا چاہیے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ یہ نظریہ ہے بھی۔ اب آپ چلتے ہیں کہ اہل بیت میں کچھ لوگ غلو کرتے ہیں، اہل بیت کا کچھ لوگ مقام و مرتبہ بڑھاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ شیعہ اور روافض ہیں۔ اور اہل بیت کا کچھ لوگ مقام و مرتبہ گھٹاتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ناصبی کہتے ہیں۔ ہمیں ان کے بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے، نہ تو مقام و مرتبہ بڑھانا ہے اور نہ ان کا مقام و مرتبہ گھٹانا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ۔ اب آتے ہیں ایک آخری بات پر کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، عرب میں ملیں گے، عجم میں ملیں گے، دنیا کے کونے کونے میں ملیں گے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بنو ہاشم سے ہیں، ہم اہل بیت سے ہیں، ہم قبیلہ سادات سے ہیں، ہم جو ہے نبی کے خاندان والے ہیں۔ بغیر دلیل کے باتیں کرتے ہیں، اور بغیر دلیل کے کسی نسب سے اپنے آپ کو جوڑنا یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کو نسب نہیں معلوم تو خاموشی اختیار کریں۔ بغیر دلیل کے ہم سادات سے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں لینے والے، ہم بنو ہاشم سے ہیں، ہم سیدی ہیں، ہم سید کہلانے والے ہیں، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے۔ اپنے آپ دعویٰ کر لینا بغیر دلیل کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں اور دیکھیں کہ ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 3508، نبی نے فرمایا من ادعا قوما لیس له فیہم نسب فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے کسی ایسے نسب کا دعویٰ کیا، جس نے کسی ایسی ذات کا، ایسی برادری کا، ایسے قبیلے کا دعویٰ کیا جس میں سے وہ نہیں ہے، اس کے پاس دلیل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اپنا ٹھکانہ اسے جہنم بنانا چاہیے۔ بہرکیف اپنی بغیر ثبوت کے اپنے آپ کو سیدی اور بنو ہاشم اور قبیلے سادات کا نہ گردانے۔ اگر نہیں معلوم ہے خاموشی اختیار کریں۔ بنو سادات میں، بنو ہاشم میں سے ہونے کے لیے دلیل چاہیے۔ بغیر دلیل کے ہم کسی کو بنو سادات میں سے اور اہل بیت میں سے ہم تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں تمام صحابہ سے محبت کرنے والا بنا، اے اللہ اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں اتنی محبت کرنے والا بنا جتنا تو نے حکم دیا ہے، تیرے نبی نے حکم فرمایا ہے۔ بار الہ تمام مسلمانوں سے محبت کرنے والا بنا، اے اللہ تو رزاق ہے، میں روزی کی فراخی دے، فراوانی دے، اے اللہ تو غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو مشکلیں آسان کرنے والا ہے، روزی روٹی اور زندگی کے تمام مسائل کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اے اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا دے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جس طرح سے کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ تم ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور جو لوگ مسلمانوں پر قہر ڈھا رہے ہیں، ظلم ڈھا رہے ہیں، اے اللہ ان کو دنیا میں ایسی سزا دے کہ تاریخ اس کو یاد رکھے، اے اللہ دنیا کے تمام کونے میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے پیچھے جو ہمارے گھر والے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، اے اللہ ان تمام لوگوں کی غیبی مدد فرما، اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔